حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ ایسے روز کہنے نا کہ نماز واسطے دل نہیں کرتا، قرآن کھولن نو دل نہیں کرتا، رزق حلال کمان نو دل نہیں کرتا، کسی بھی اچھائی وال بھلائی وال نیکی دے کم کرن چ دل نہیں لگتا، نیکیاں چ کیوں نہیں لگتا؟ دل کالے ہوئے۔ مصطفیٰ کریم فرمایا جدو بندہ گناہ دا عادی بن جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو او دے دل وچ ایک کالا نقطہ اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے، نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں کالا داغ بن جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، پھر جب وہ اس کے دل پہ داغ لگ جاتا ہے، سیاہ داغ، اور گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، زندگی کی کسی موڑ پر جا کر اسے ہوش آئے، وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے، اس سے توبہ کرتا ہے، اور پھر آئندہ زندگی میں اس گناہ سے جب وہ بندہ دور رہتا ہے، پھر فرمایا کہ پھر اس پر استغفار اور توبہ کرتا رہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کالے داغ سے اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ گناہ ہوتا ہے انسان سے، فرمایا فَإِن تَابَ، بندہ مومن گناہ کے بعد توبہ کرے، وَنَزَعَ، اور اس گناہ سے آئندہ دور رہے، وَاسْتَغْفَرَ، اور زندگی میں بارہا جب بھی وہ گناہ اپنا یاد آئے، اپنا جرم یاد آئے، اپنی برائی یاد آئے، اپنا برا کیا ہوا یاد آئے، اس پر توبہ اور استغفار کرے رب سے، فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل اس گندے اور کالے داغ سے دھو کر صاف اور ستھرا فرما دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، گناہ ہوا سینہ تان لیا، سینہ اور چوڑا ہو گیا، گناہ کیا سینہ اور چوڑا، شراب پی لی پھر سینہ اور چوڑا کیا، زنا ہوا پھر سینہ اور چوڑا کیا، اور پھر چار دوستوں میں بیٹھ کر فخریہ طور پر کہا رات ایسے گزر گئی ہوئی، دن میں یہ گناہ کیا میں نے، بڑا جری اور شیر اور بہادر بن کر مخلوق خدا کے سامنے گناہ کیا بھی، اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر مخلوق کو گواہ بھی بنایا، اعتراف جرم بندوں کے سامنے کرتا ہے، اور پھر بڑا جری اور شیر بن کر بہادر بن کر فخر کرتا رہا کہ یہ بھی میں کر لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر گناہ اور زیادہ ہوا، ایک گناہ کیا تھا ایک داغ لگا تھا سیاہ داغ دل، فرمایا کہ فَإِن زَادَ زَادَتْ، جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے سینے پہ وہ داغ پھیلتا جائے گا، دل میں وہ داغ سیاہ پھیلتا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے حَتَّى تَغْلُفَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ داغ کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، ادھر لے کے ادھر تک، تو ادھر لے کے تھلے تک، پورا دل ادھر سیاہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا جڑا زنگ چڑھ جاتا ہے نا، گناہ دا زنگ، بدعملی دا زنگ، مصطفیٰ کریم فرماتے فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فرمایا اے او ران ہے جدا ذکر رب نے اپنے قرآن چ کیتا، سورہ مطففین ہے، آیت نمبر 14 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، محبوب ان کے دلوں میں ران ہے، کیا ہے؟ ران، را الف نون کے ساتھ، ان کے دلوں میں ران ہے۔ یا اللہ ران کیا ہے؟ فرمایا ان کے بدعملیوں کی وجہ سے دل پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ حضرات ذی وقار، دعوت فکر یہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، خطا کار ہے، لیکن اعتراف جرم نہ ہو، توبہ اور استغفار نہ ہو، پھر اس گناہ کا بندہ عادی بنتا ہے، اور جو جو گناہوں کی عادت بڑھتی جاتی ہے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں دل اس کا زنگ کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، جب سارا دل اس کا زنگ کے لپیٹ میں آئے پھر اس کو رب توبہ کی بھی توفیق نہیں عطا فرما دیتا۔